یا اللہ مدد کہنے سے مدد نہیں ہوتی، جب اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو پریکٹیکلی مدد ہوگی۔ راستہ یہی ہے، نعمت والے وہ ہیں، دو صفت اللہ نے کیا کر دی، بیان کر دی۔ قافلے میں ایک مومن تھا، اللہ اسے صحت و سلامتی دے، برادر اہل سنت تھا پنجاب کا، اور ملنے آیا، کئی سوالات، کئی الجھنیں تھیں، ہم نے پیار محبت سے ساری چیزیں اسے بتائیں۔ میں نے کہا آپ اس مکتب میں آئے کیوں، کربلا تک آ کے پہنچے ہو؟ کہتا مولانا وہی جناب سیدہ کی بات، کہتا میں نے اپنے سارے مولویوں سے پوچھا کہ نبی کی بیٹی گئی کہ نہیں، کہتا انہوں نے کہا نہیں، حق پہ نہیں تھی، یہ مسئلہ تھا۔ کہتا وہ نہیں گئی کہ نہیں، کہ سب نے کہا گئی۔ تو انہوں نے کہا آپ کو یہ بات اتنی بری کیوں لگ رہی ہے؟ کہتا میں یہی سوچ رہا تھا گئی کیوں، ضرورت کیا پڑی جانے کی؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی سیدزادی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے در پہ جاؤں، مسئلہ پوچھوں کہ بی بی ایشو کیا ہے، کہ ضرورت پڑی گئیں، اسی مسئلے نے مجھے کربلا تک لایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگو، سچے دل سے مانگو، مجھے خدا کی قسم ہے خدا تجھے ہدایت دیتا ہے۔ روز نمازیں پڑھتے ہو نا، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، خلوص سے دل سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے، پھر کہو ایاک نعبد، عبادت تیری کرتا ہوں، اور اس ہدایت میں مدد کون کرے گا؟ تو ہی میری مدد کرے گا۔ اس طرح خلوص سے مانگو، خدا فوراً تجھے ہدایت دے گا، اور وہی سچا ہدایت کا راستہ ہے۔ اب یہ مجلسیں بھی سنتا تھا، مصاحب بھی سنتا تھا۔ دیکھیں جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو، کیسے ممکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے وہ اس کی خوشیوں میں خوش نہ ہو، وہ مصطفیٰ کی بیٹی کے غم میں غمگین نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا یہ دنیا ہی اور ہے سرزمین کربلا۔ ایک تو آپ کوشش کریں، ہمارے اکثر یہ بندہ ایک بار زیارت کربلا پہ جاتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، بھئی آپ ہو ہی شیعہ، عشق حسین آپ کے دل میں سمایا ہوا ہے، یقیناً آپ کا دل ہوگا بار بار کربلا جاؤ۔ میں اس جشن کی آج مجلس سے گزارش کر رہا ہوں، کوشش کریں، اگر پیسے ہیں نا خود زیارت کر کے آئے، ایک مرتبہ کسی اہل سنت کے بھائی کو لے جاؤ۔ کربلا معجزہ ہے، معجزہ، یعنی میں نہیں مانتا کوئی کربلا ہو کر آئے اور اس میں رنگ حسین نہ آئے، ممکن نہیں ہے۔ کربلا دلوں کو نرم کرنے کی زمین ہے۔ شقی القلب ترین انسان بھی ایک بار کسی اچھے سے قافلے میں ہو کر آئے، جسے پروپر بتایا جائے، خود ذریعہ حسین کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے نا، ایسا لگتا ہے جنت میں آ گیا ہے، ایک عجیب سا سکون، کیونکہ ایک دن میں 70,000 ملائک اس سرزمین پہ نازل ہوتے ہیں نا۔ کوشش کرو خود زیارت کر کے آئے، اگلے دن اہل سنت کے بھائی کو یہاں ساتھ لے جاؤ یا کسی کے ساتھ بھیج دو، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ تم ایک انسان کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھو گے، حسین سے اس کی ملاقات کراؤ گے، علی اصغر کی قبر کی زیارت کراؤ گے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ایک تو دل اس کا وہیں پہ بدل گیا۔ تو میں نے کہا اللہ آپ کو یقیناً کہ کچھ الجھنے ہیں، اطمینان قلب نہیں ہو رہا، پھنسا ہوا ہوں۔ سامرہ گیا زیارت کے لیے، سامرہ میں امام ہادی، امام حسن عسکری، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون۔ دراصل سامرہ کا جو حرم ہے وہ معصومین کا گھر ہے، یعنی اس سامرہ میں امام زمانہ پلے ہیں، بڑے ہیں، 11ویں امام، جب سے ان کو امامت ملی اسی گھر میں پلے بڑھے، 10ویں امام، 11ویں امام، مولا کی پھپھی، مولا کی والدہ ماجدہ اسی گھر میں پڑے۔ کہتا ہے اوپر میں نے جس طرح بتایا گیا، میں نے زری دیکھی، چوما، عقیدت والا تھا۔ کہتا ہے ایک مومن نے کہا نیچے چلو، میں نے کہا نیچے کیا ہے؟ کہا سرداب ہے۔ کس کا سرداب ہے؟ کہا 12ویں امام کا سرداب ہے۔ اب اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام پیدا ہوں گے، کہ نہیں پیدا ہو چکے ہیں، یہیں پہ رہتے تھے۔ کہتا سرداب کی طرف گیا، پتلی سی گلی ہے جو ہو کر آئے وہاں سے۔ کہتا اس نے کہا پہلے یہ زیارت پڑھو، پھر جا کے اندر ایک جالی ہے وہاں چلیں گے ہم۔ کہتا میں نے زیارت پڑھنا شروع کی، اچانک سے میرے دل میں کھچاؤ پیدا ہوا، گویا اس گلی کے اندر سے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔
کہتا ہے دل نے تیز دھڑکنا شروع کیا اور اندر سے آواز آئی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. کہتا ہے بے ضبط ہو کے میں چل پڑا اس گلی کی طرف اور چلتے چلتے زری تک پہنچا. چھوٹی سی زری ہے. کہتا ہے اس زری پہ میں نے ہاتھ رکھے, محسوس یہ کر رہا تھا کہ صدیوں سے جس سے بچھڑا ہوا وہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے. وہ سکون جس کی تلاش میں تھا وہ سکون مجھے جب یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس کی آنکھیں لال اور آنسو بہہ رہے تھے. کربلا میں بیٹھ کے بیان کر رہا تھا, کہہ رہا تھا مولانا کل ٹیکسی لیں مجھے دوبارہ وہاں جانا ہے, گویا وہاں مجھے کوئی بلا رہا ہے. اب کہتا ہے 2 گھنٹے میں اس کیفیت میں تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, گویا دل ٹوٹا ہوا, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اب کہتا ہے جب زری پہ ہاتھ ڈالا میں نے محسوس کیا گویا زری نہیں یہ موم بن چکی ہے, کپاس کی طرح نرم ہو چکی ہے, اور گویا اندر سے کسی نے میرے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے. کہ یہ کیسا احساس تھا؟ میں نے کہا یہ نگاہ ہے امام زمانہ ہے, جس کی نگاہ میں اتنا اثر ہے. کہتا اس وقت مولانا میرا دل کر رہا تھا میں دعا پڑھوں. میں نے کہا کون سی دعا؟ کہ وہ جو آپ مجلس کے شروع میں نہیں پڑھتے اللہم کن لولیک الحجۃ القدس. کہتے ہیں پاگلوں کی طرح کتابوں کو چھان رہا تھا کہ کہیں وہ دعا مل جائے, گویا میرے مرض کی شفا تھی یہ دعا. دل اتنا تیز چل رہا تھا, لگ رہا تھا مر جاؤں گا. کہتے ایک چھوٹا بچہ شیعہ کھڑا تھا, میں نے کہا وہ دعا سنا. اس بچے نے دعا پڑھنا شروع کی کہ جیسے جیسے دعا پڑھتا گیا ویسے ویسے دل کو سکون ملتا گیا. سچے دل سے اگر کوئی ہدایت کی دعا کرے, ممکن نہیں کہ حجت خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے. آج ہم سب پر نگاہ امام زمانہ ہے, ان دلوں پر حجت خدا کی نگاہ ہے. دلوں کو مربوط کیا کرو اپنے مولا سے, حجت خدا سے. اور ہمیشہ اپنی نمازوں میں, نماز کا وجوب اسی لیے, یہ ذہن میں رکھیں, بعض بیچارے ہمارے ناداں کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے. وجوب نماز اس لیے کیونکہ تو دن میں دعا نہیں کرے گا تو ہدایت کیسے ہوگی. جب جب تو اہدنا کہتا ہے خدا تجھے حجت خدا سے ملا دیتا ہے. جب جب اہدنا کہتا ہے تجھے امام زمانہ کا راستہ دکھاتا ہے. یہ قلب متصل ہوتا ہے حجت خدا سے. تبھی کا صلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کا معراج ہے, تو معراج تک پہنچتا ہے. کربلا میں حسین نے بھی یہ درس دیا.